موجودہ بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. کاش اب بھی چیف جسٹس اس بات کا خیال کریں کہ اگر وہ فل کورٹ کو بٹھا دیں مائنس جن 2 ججز نے پہلے ہی ریکیوز کیا ہے تو وہ فیصلہ شاید پوری قوم کو ماننے میں ذرا بھی جناب اسپیکر دقت نہیں ہوگی. ایک اتنا کمپلیکیٹڈ کنٹینشیس فیصلے کو 3 ججز کے ساتھ، اور جس میں جس طرح میں نے ابھی عرض کیا تھا آپ کو کہ جسٹس اعجاز الاحسن پہلے ہی ریکیوز کر چکے ہیں، اس بینچ سے فیصلہ کروانا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضوں کے 100% منافی ہے. دوسری بات جناب اسپیکر میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک ناتواں انسان ہوں. میں نے چند دن پہلے آپ کی اجازت سے میں نے اس منتخب ایوان کو اپنی معروضات پیش کی تھی. اس کے اگلے دن آنریبل چیف جسٹس نے پروسیڈنگ کے دوران انہوں نے ریمارکس دیے اور کہا کہ اسمبلی میں ایک شخص یا کئی لوگ جیلیں کاٹ کر وہاں پر تقریریں کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، جیل کاٹنا ایک موقف کے لیے، ایک سوچ کے لیے، وہ دنیا کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. کرمنل کیس میں جیل کاٹنا اور خدا نخواستہ ایک انصاف پسند معاشرے میں اور منصف جج کے ہاتھوں ایک بہت تحقیر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جس طرح میں نے عرض کی کہ میں ایک ناتواں انسان ہوں، عمران نیازی اس کے پاس اور کوئی دن میں کام کرنے کو نہیں تھا. صرف ایک ہی کام تھا، ایک ہی سوچ تھی، اور اس کے اوپر اس نے تمام توانائیاں صرف کی کہ کس طرح اپوزیشن کے لیڈرز کو جیلوں میں بھجوایا جائے. اور ان میں سے میں بھی ایک تھا، اور ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ عمران نیازی نے مجھے جیل بھجوایا، اور تیسری مرتبہ وہ بھرپور تیاری میں تھا کہ اس کو تیسری مرتبہ جیل بھجوایا جائے. جناب اسپیکر، پہلی جیل جب میں نے کاٹی تو ہائی کورٹ کے بینچ نے مجھے میرٹ پر مجھے ضمانت دی، اور یہ زمانہ عمران نیازی کا اپنا زمانہ ہے. وہی ان کے حواری اور وہی سب کچھ، اور وہ سپریم کورٹ تک پر انہوں نے عمران نیازی نے اس کو چیلنج کروایا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران نیازی کے ایک دوست وکیل بخاری صاحب، نعیم بخاری، وہ پیش ہوتے تھے، اور اس زمانے کے چیف جسٹس کا بینچ تھا، اور میری ضمانت کو ختم کروانے کے لیے انہوں نے پٹیشن پیش کی کہ میری ضمانت ختم کر دی جائے. اور جب سپریم کورٹ نے وہ ریمارکس دیے، میں کوئی خود نمائی میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں ابھی اپنا جو مدعا بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ پریامبل ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں شہباز شریف کہ یہ معاملات ہیں ہمارے، یہ انہوں نے ریمارکس دیے.
تو وہ نعیم بخاری صاحب نے اپنی پٹیشن وڈرا کی اور دم دبا کر بھاگ گئے وہاں سے۔ دوسری مرتبہ جب عمران نیازی نے اپنے نیب کے گٹھ جوڑ کے ذریعے مجھے دوبارہ جیل بھجوایا تو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے میری بیل لی، فل بینچ نے۔ اٹ واز 4-1۔ وہ بھی عمران نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی، اور عمران نیازی ان کے حوالیوں کو پھر جرت نہیں ہوئی کہ وہ جا کے سپریم کورٹ میں میری بیل کینسلیشن کے لیے پہلی مرتبہ کی طرح وہ پٹیشن بھی داخل کرنے ان کو جرت ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ میں میرٹ پہ رہا ہو کہ آج جناب اسپیکر آپ کے سامنے پیش ہوں اور اس ایوان کے سامنے موجود ہوں۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنی پارٹی کے قائد میاں نواز شریف اور اس وقت نیشنل اسمبلی میں ہمارا اپوزیشن کا ایک پورا اتحاد تھا، مجھے انہوں نے مہربانی سے لیڈر آف دی آپوزیشن چنا تھا۔ میرا قصور یہ تھا کہ میں ان کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اس حکومت کی جو غلط کاریاں تھیں، تباہ کاریاں تھیں، ان کو ہم ڈٹ کر اس ایوان میں، آپ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے تھے، ہم بھرپور آواز اٹھاتے تھے، مگر عمران نیازی کو یہ منظور نہیں تھا، اور وہ ہمیں اور مجھے راستے کا اپنے وہ ایک کانٹا سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ میں ان سب کو سزائیں دلواؤں اور پھر آرام سے میں نیرو کی طرح بانسری بجاتا رہوں، چاہے روم جلتا رہے۔ جناب اسپیکر، آنریبل چیف جسٹس نے یہ بات کہی تو کیا یہ جرم ہے کہ پورا اپنا مقدمہ لڑ کر ہائی کورٹس کے سامنے اور میرٹ پر فیصلہ ہو تو یہ